الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ آپ کی خدمت میں 5ویں پارے کے خاص نکات کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ چوتھے پارے کے آخر میں ان عورتوں کا ذکر تھا جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ 5ویں پارے کے شروع میں اسی بحث کو مکمل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین اس پارے میں آگے آئے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ تیسرے رکوع میں گھر کے نظام کو درست رکھنے کے لیے چند بنیادی ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلی ہدایت تو یہ دی گئی ہے کہ گھر میں جو حاکمیت ہے اور جو ذمہ دار ہونے کا درجہ ہے وہ مرد کو حاصل ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کیونکہ جس جماعت اور جس گھر کا کوئی سربراہ نہ ہو اسے انتشار سے اور افتراق سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس سربراہی کا یہ مطلب نہیں کہ مرد کو مالک اور عورت کو جو ہے وہ کنیز کا درجہ دے دیا جائے، بلکہ ان کا باہمی تعلق ایسے ہوگا جیسے رائی اور رعیت کا ہوتا ہے، یعنی حاکم اور رعیت۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ اگر عورت اکھڑ مزاج، نافرمان اور سرکش ہو تو اسے راہ راست پہ لانے کے لیے مناسب اور مرحلہ وار چند تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ گھر اور خاندان کے نظام کو درست رکھنے کی تدابیر بتانے کے بعد 5ویں رکوع میں اجتماعی زندگی کی درستگی کے لیے ہر چیز اور ہر کام میں احسان کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ احسان کی بنیاد باہمی خیرخواہی، امانت، عدل اور رحم دلی پہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام حق، عدالت اور مساوات کا دین ہے اور ساری مخلوقات کے درمیان عدل کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ کافر کے حقوق بھی غصب کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کے سامنے اس حقیقت کو بھی اچھی طرح سے واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر راضی نہ ہو، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رسول خدا کی بعثت کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ رسول خدا کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ منافقوں کو رسول خدا کی اطاعت جو ہے وہ گرہ محسوس ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کے بعد 7ویں رکوع میں پہلے تو مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ اپنی نیتوں کو خالص رکھیں اور صرف اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے جنگ کریں، اور پھر انہیں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے کہ آخر تم جہاد کیوں نہیں کرتے، جبکہ صورت یہ ہے کہ ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے کمزور مرد و خواتین اور بچے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کے اپنی مدد کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ چونکہ عام طور پر موت کا خوف جہاد کے میدان میں نکلنے کے لیے ایک بڑی رکاوٹ بنتا ہے، اس لیے فرمایا کہ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے، گھر میں، مضبوط قلعوں میں، نہ جہاد میں نکلنا موت کو یقینی بناتا ہے اور نہ ہی گھروں میں رہنا زندگی کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ دوسرا یہ کہ جہاد و قتال کی ترغیب کے بعد مسلمانوں کو منافقوں کی تدبیروں اور سازشوں سے بھی چوکنا رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ وہ سنگ دل گروہ ہے جس نے اسلام کا لباس پہن کے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ مدینہ منورہ میں جو سب سے پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی اس کے خلاف سازشوں کا جو ہے وہ تانا بانا بننے میں یہی گروہ جو تھا وہ پیش تھا۔ مسلمان ان بد نصیبوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے میں ہمیشہ انہیں تردد رہتا تھا کہ سورہ نساء کا یہ حصہ نازل ہوا جس میں ان کی ذلت آمیز حرکتوں، خفیہ منصوبہ بندیوں، بغض و حسد پہ مبنی کاروائیوں کا جو ہے وہ پول کھولا گیا، اور اس کے بعد یہ واضح فیصلہ سنایا گیا کہ ان کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے تاکہ اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان ایک جو ہے وہ فاصلہ قائم ہو سکے۔ اس کے بعد 10ویں رکوع میں مومن کے قتل کی سزا بتائی گئی ہے، یعنی اگر کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا جائے تو اس کے لیے انتہائی سخت لہجہ اختیار کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہو اور اس پر لعنت کی گئی ہے، اور اسی لیے اللہ نے کہا گیا کہ اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ قتل عمد کی سزا بیان کرنے کے بعد، یعنی جان بوجھ کر قتل کرنے کی سزا بیان کرنے کے بعد دوبارہ جہاد کی اہمیت اور مجاہدین کی فضیلت بتائی گئی ہے، اور واضح طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے
اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جہاد کے ساتھ ساتھ ہجرت کا بھی ذکر ہے، کیونکہ ہجرت بھی جہاد کی مختلف قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ چنانچہ 11ویں رکوع میں فرمایا گیا کہ جو شخص قدرت کے باوجود دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کرے گا اور اسی حالت میں اسے موت آ جائے گی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد متعدد آیات ہیں کہ انسان کی سرکشی کا سبب بتایا گیا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان کی اطاعت کرتا ہے اور اس کو ہدایت کے راستے سے دور لے جاتا ہے شیطان۔ پھر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ کہ ہدایت اسی کو ملے گی جو ان کے راستے کی پیروی کرے گا۔ 16ویں رکوع میں دوبارہ سے خواتین کا ذکر ہے، جس میں ان پر ظلم کرنے اور ان کے حقوق غصب کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو انہیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے کہ صلح ہی سب سے اچھا راستہ ہے۔ 5ویں پارے کے آخری رکوع میں دوبارہ سے منافقین کی مذمت ہے اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ جی، اس کے بعد 6 پارے کے کچھ اہم نکات۔ آیت نمبر 163 اور 164 جس میں سورہ نساء میں ان انبیاء کے نام ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا انبیاء میں سے بعض اپنی نبوت کو لوگوں سے پوشیدہ کر کے رکھتے تھے، اسی وجہ سے ان کا نام بھی قرآن میں مخفی رکھا گیا ہے اور ذکر نہیں کیا گیا، لیکن بعض انبیاء نے اپنی نبوت کو علی اعلان ظاہر کیا، اور یہ وہی انبیاء ہیں جن کے اسماء گرامی قرآن مجید میں آئے ہیں، اور یہ آیت اسی معنی کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ جیسے کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بعض دفعہ کہ سارے انبیاء کے نام کیوں نہیں ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے جو کہ امام باقر علیہ السلام کی روایت میں ملتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 171 سورہ نساء غلو کے بارے میں ہے، جس میں ہمیشہ ایک بہت بڑا عیب یہ رہا ہے کہ وہ مذہب کے بنیادی عقائد یعنی خدا پرستی اور توحید کے چہرے کو خراب کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے وہ افراد جو کہ غلو کرتے ہیں ان کے سلسلے میں بہت ہی سخت اقدامات اٹھائے ہیں، انہیں بدترین کفار کے طور پہ یاد کیا ہے، جیسے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے سے منقول ہے حلق فی رجلان محب غال و مبغض قال، میرے بارے میں 2 طرح کے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، وہ دوست جو دوستی میں غلو سے کام لیتے ہیں اور وہ دشمن جو دشمنی میں مبالغہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں غالیوں کے بارے میں بھی، جو کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ آج کل بہت زیادہ عام ہو رہے ہیں، آپ کو ان کی پوسٹیں نظر آتی ہوں گی مختلف چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ یہ علی علیہ السلام کے نام کے آگے جل جلال لکھتے ہیں یا اس طرح کے الفاظ بیان کرتے ہیں جو کہ خدا نخواستہ ائمہ کو ربوبیت سے ملاتے ہیں، پروردگار عالم کی۔ یہاں پہ جو ہے وہ خود سورہ مبارکہ کی سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں ان کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، اور خود ائمہ علیہ السلام خاص طور پر علی علیہ السلام کے روایات ہمیں ان کے بارے میں ملتی ہیں، اور ان کو بدترین کافر جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں امیر المومنین علیہ السلام نے ایک ایسے شخص سے کہ جو کہ آپ کی تعریف میں بہت زیادہ افراد سے کام لے رہا تھا، اور امام جانتے تھے کہ اس کا دل اس کی زبان کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ نے اس سے فرمایا وقال علیہ السلام لرجل افرط فی الثناء علیہ وکان لہ متہما اتعدون ما تقول وفوق ما فی نفسک، آپ نے اس شخص سے فرمایا جو آپ کا عقیدت مند تو نہ تھا لیکن آپ کی بہت زیادہ تعریف کر رہا تھا، فرمایا کہ میں تمہارے بیان سے کم تر ہوں لیکن تمہارے خیال سے بالا تر ہوں، یعنی جو تم نے میرے بارے میں کہا ہے وہ مبالغہ ہے، لیکن جو میرے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو وہ میری حیثیت سے بہت کم ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 173 سورہ نساء، بعض دانشوروں کے مطابق برہان کے معنی سفید ہونے کے، اور اس بنیاد پر کہ بہترین استدلال حق کے چہرے کو سننے والے کے لیے نورانی اور آشکار کر دیتا ہے، اسے برہان کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں برہان سے مراد ذات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نور سے مراد قرآن مجید ہے۔ تفسیر نمونہ جلد 3 صفحہ نمبر 224۔
کچھ حدیث میں برہان سے مراد رسول خدا اور نور سے مراد علی علیہ السلام کی بھی تفسیر پیش کی گئی ہے، یعنی دو تفاسیر ہمیں اس آیت کے ذیل میں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس پارے میں سورہ مائدہ جو کہ بہت اہم سورہ ہے قرآن مجید کا، اور خطابات سے جسے کہتے ہیں ہم خطابات پہ مبنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور اس طرح کے خطابات اس میں زیادہ ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ولایت امیر المومنین علیہ السلام، دین کے کمال اور نعمتوں کی بلندی اس سے متعلق ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آیہ اکمال دین اس سورہ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 توسل سے متعلق ہے، جو کہ متن قرآن کی ایک اور روشن حقیقت ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کے متعلق ہے، اور پروردگار عالم نے یہاں پہ منحصر کر دی ہے ولایت اپنے لیے، رسول خدا کے لیے اور ان افراد کے لیے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، جن کا مصداق امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ اس کے علاوہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 غدیر خم میں اعلان امیر المومنین علیہ السلام سے متعلق ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ گفتگو آپ کے لیے فائدہ مند اور کارآمد ثابت ہوگی۔ انشاءاللہ کل پھر پارہ نمبر 7 کی خاص اور چیدہ نکات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ الطاہرین۔